اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی النبی الامی المکی المدنی القرشی الہاشمی حبیب الہ العالمین اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین ورحمۃ للعالمین بالقاسم محمد اللہم صل علی وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين صلوات سورہ یاسین جسے قرآن مجید کا دل کہا جاتا ہے، اور اس کی آیت نمبر 12 جس میں ارشاد ہو رہا ہے کہ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ کہ ہم نے ہر شے کا احصا امام مبین میں رکھ دیا ہے۔ اور دیکھیے یہ سورہ کی خصوصیت یہ ہے کہ جسے قرآن کا دل کہا جاتا ہے، اور اس کی آیت جو رکھی ہے اللہ نے، آیت کا نمبر ہے 12، یعنی کہ یہ آیت خود رہنمائی کر رہی ہے آیت کا نمبر کہ اللہ نے ہدایت کے لیے 12 ائمہ بھیجے ہیں۔ اور پھر دیکھیے آسانی سے معلوم پڑتا ہے، اگر آپ دیکھیں کہ سورہ یاسین 36واں سورہ ہے اور آیت نمبر 12 ہے، اگر سب کو جمع کر دیا جائے 6 + 3 + 1 + 2 تو پھر یہ 12 ہوتے ہیں۔ اور آج جس امام کا ذکر ہے وہ نویں امام، امام محمد تقی علیہ السلام کا ذکر ہے۔ آج شب شہادت امام محمد تقی علیہ السلام ہے۔ یہ وہ امام ہیں کہ جو 8ویں امام، امام علی رضا غریب علیہ السلام، جن کے پدر بزرگوار ہے اور شہزادی قیصرین سلام اللہ علیہا کی والدہ ہے، اور آپ کا نور پیکر بشری میں 195 ہجری میں 195 ہجری میں مدینہ منورہ میں شہزادی کی آغوش میں آپ پیکر بشری میں جلوہ گر ہوئے، اور علم لدنی لے کر آئے، کیونکہ آپ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ کے مصداق ہیں، اسی لیے علم لے کر آئے ہیں۔ اور یہی بات تھی کہ آپ کا کم سنی کا عالم ہے، اور آپ ٹھہرے ہوئے ہیں، دوسرے بھی بچے کھیل رہے ہیں اور دوسرے لوگ بھی تھے، لیکن جیسے ہی پتہ چلا لوگوں کو کہ مامون کی سواری آ رہی ہے تو لوگ فوری دوڑنے لگے، اور دیکھتے ہی دیکھتے سب لوگ، سب بچے بھاگ گئے، لیکن ایک امام، امام محمد تقی علیہ السلام وہیں ٹھہرے رہے، اور جب مامون آیا ہے
تو اس ملعون نے پوچھا کہ سب تو چلے گئے لیکن آپ کیوں نہیں گئے؟ دیکھیے یہی ہوتا ہے، چاہے کم سنی ہو یا جوانی ہو، امام امام ہوتا ہے، امام کا روب ظاہر ہوتا ہے۔ اور یہی بات تھی، جب اس نے پوچھا ہے تو امام نے کہا، فرمایا امام نے کہ راستہ کوئی تنگ نہیں تھا کہ میں ہٹ جاتا یا چلا جاتا۔ وہ بات جواب سنتا ہے اور سمجھ جاتا ہے کہ یہ کوئی عام گھرانے کے نہیں معلوم ہوتے۔ وہ جاتا ہے شکار کر کے، ہاتھ میں مٹھی میں ایک چھوٹی سی مچھلی پکڑ کر آتا ہے، اور جب آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ امام وہیں پر موجود ہے، تو پوچھتا ہے کہ یہ بتائیے کہ میری مٹھی میں کیا ہے؟ تو دیکھیے ابھی کم سنی کا عالم ہے، 8 یا 9 برس کا سن ہے امام کا، لیکن امام نے جو جواب دیا ہے، اللہ نے سمندر کو خلق کیا ہے اور اس میں مچھلیوں کو خلق کیا اور چھوٹی چھوٹی مچھلیوں کو خلق کیا ہے۔ جب سمندر کی موجیں اور تیز ہوائیں ان مچھلیوں کو ہوا میں اچھالتی ہے تو بادشاہ اپنے شکار کے لیے باز لے جاتے ہیں اور ان بازوں کے ذریعے مچھلیوں کا شکار کرتے ہیں، اور پھر ان میں سے چھوٹی سی مچھلیوں کو اپنی مٹھی میں پکڑ کر اہل بیت کے گھرانے کے بچوں کا امتحان لیتے ہیں۔ یہ کہنا تھا کہ وہ حیرت میں آ گیا اور پوچھنے لگا آپ کون ہیں؟ تو ایک مرتبہ امام نے فرمایا انا محمد ابن علی علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہ وہ گھرانہ ہے کہ جہاں پر آپ کو کبھی علی محمد کے آغوش میں نظر آئیں گے تو کبھی محمد علی کے آغوش میں نظر آئیں گے۔ ہاں 16 رجب کے دن جب کعبے سے مولا کائنات باہر تشریف لائے ماں کی آغوش میں، تو محمد کے آغوش میں علی تھے، یہاں پر امام علی رضا علیہ السلام کی آغوش میں امام محمد تقی علیہ السلام۔ اور پھر امام نے بتا دیا، جب بتایا ہے تو ایک مرتبہ اس نے کہا آپ میرے ساتھ چلیے، اور دربار لے کر آیا، اپنے ساتھ بٹھایا۔ تو درباری علماء جو تھے انہوں نے کہا کہ یہ آپ بالکل قریب بٹھائے ہوئے ہیں اس بچے کو۔ تو اس نے کہا کہ یہ بچہ نہیں ہے بلکہ رسول کی آل میں سے ہے، اولاد رسول ہے، فرزند رسول ہے۔ تو ایک مرتبہ جہاں بغض اہل بیت ہوتا ہے یقیناً وہاں پر شک و شبے ہوتے ہیں، وہاں سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ تو ایک مرتبہ مامون نے کہا کہ میں نے ارادہ کر لیا ہے کہ اپنی بیٹی کا عقد امام محمد تقی علیہ السلام سے کرے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ ابھی تو کم سنی کا عالم ہے۔ وہ جانتا تھا امام کے ایک سوال پر، وہ جان گیا تھا کہ یقیناً امام علم لے کر آتے ہیں۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے مناظرہ کر لو۔ تو ایک مرتبہ اب تک تو یہ کہہ رہے تھے کہ کم سن بچہ ہے، لیکن جب بات آئی مناظرے کی تو ایک سب سے بڑا عالم جو تھا ان کا یحییٰ ابن اقسم، اس کو چنا گیا۔ اور پھر جب وہ دن آیا تو یحییٰ ابن اقسم آیا، امام بھی موجود تھے۔ اس نے کہا کہ کیا میں آپ سے سوال کر سکتا ہوں؟ تو ایک مرتبہ وہی انداز، وہی دادا والا انداز اپنے مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے جس طرح سے سلونی کہا تھا، سلونی سلونی، اسی انداز میں
نوے امام نے بھی فرمایا پوچھ، جو پوچھنا چاہتا ہے پوچھ۔ ایک مرتبہ وہ یہ سمجھا، دیکھیے اسی لیے رسول نے فرمایا تھا کہ من ماتا ولم یعرف امام زمانہ ماتا میتۃ الجاہلیہ، کہ اگر امام کی معرفت نہ ہو تو یقیناً وہ دنیا سے جاہلیت کی موت مرتا ہے۔ اور یہی بات تھی کہ جنہیں معرفت امام نہیں ہوتی ہے وہ سوالات کرتے ہیں، سوالات انہیں امام کی حقیقت سمجھ میں نہیں آتی۔ امام حجت خدا ہوتا ہے، اور یہی بات تھی، وہ یہ سمجھا کہ کم سن بچہ ہے، میں کوئی بھی سوال کر لوں گا۔ اس نے سوچا کہ ابھی کم سنی کے عالم میں حج کے بارے میں کیا جانتے ہوں گے۔ اس نے سوال کیا کہ اگر کوئی شخص حالت احرام میں اگر شکار کرے تو اس کے لیے کیا ہے؟ امام مسکرائے اور کہا یحییٰ تیرا سوال ہی مبہم ہے۔ یہ کہنا تھا کہ سارے دربار میں یحییٰ کی ہنسی ہونے لگی، اس کے ماتھے پر پسینہ آ گیا، اور امام نے کہا کہ تجھے سوال کرنے کا بھی سلیقہ نہیں ہے۔ یہ کہنا تھا کہ وہ پریشان ہو گیا۔ تو ایک مرتبہ مامون نے کہا کہ آپ ہی بتا دیجئے سوال کس طرح سے کیا جاتا ہے۔ امام نے بتایا تو نے جو سوال کیا ہے کہ حالت احرام میں اگر شکار کیا جائے تو اس کے لیے کفارہ کیا ہے؟ تو امام نے فرمایا پہلے تو اس کی کئی شقیں ہیں، یہ جاننا ضروری ہے کہ آیا شکار حل میں ہوا ہے یا حرم میں ہوا ہے، آیا شکار کرنے والا کم سن ہے یا بالغ ہے، شکار کرنے والا آزاد ہے یا غلام ہے، شکار اس نے سہون کیا ہے یا عمدن کیا ہے، اور پھر امام نے فرمایا اس نے شکار پرندے کا کیا ہے یا کوئی بڑے جانور کا کیا ہے۔ اور پھر جب یہ اتنی باتیں سنا تو وہ حیرت میں پڑ گیا۔ ایک مرتبہ مامون نے کہا کہ آپ ان کے جوابات بھی بتا دیجئے۔ تو ایک مرتبہ امام نے فرمایا کہ اگر شکار حل میں ہوا ہے تو اس کے لیے کفارہ ایک دیا جائے گا، اور اگر حرم میں ہوا ہے تو کفارہ دگنی دیا جائے گا۔ اور پھر بتایا کہ اگر پرندے کا شکار ہوا ہے تو بکری کو کفارہ دینا پڑے گا، اور اگر حرم میں ہوا ہے تو یقیناً بکری بھی دینا پڑے گی اور اس کی قیمت بھی ادا کرنی پڑے گی۔ اور پھر امام نے فرمایا کہ اگر شکار کرنے والا یقیناً ندامت کا اظہار کرتا ہے، توبہ کر لیتا ہے تو کفارہ دے گا، اور یقیناً اللہ بخشنے والا ہے۔ لیکن اگر کوئی شکار کرتا ہے اور پھر ندامت کا اظہار بھی نہیں کرتا تو یقیناً اسے کفارہ بھی دینا پڑے گا اور اسے گناہ بھی ہوگا۔ ایک مرتبہ کہا کہ اگر کوئی آزاد ہے اور وہ یہ عمل کرتا ہے تو یقیناً وہ کفارہ خود دے گا، لیکن اگر کوئی اس کا غلام ہے اور اس نے یہ عمل کیا ہے تو یقیناً اس غلام کے بدلے آزاد کو ادا کرنا پڑے گا۔ دیکھیے یہ وہی بتا سکتا تھا جو علم لدنی لے کر آیا ہو، اور وہی امام محمد تقی علیہ السلام تھے، اور جو بتا رہے تھے دربار میں احسنتا کی صدائیں تھیں، اور ایسے میں اس کا یحییٰ بن اقسم کا سر جھکا ہوا تھا۔ ایک مرتبہ پھر امام نے بھی ایک سوال کیا، کیونکہ مامون نے کہا کہ آپ بھی ایک سوال کر لیجئے، تو فوراً یحییٰ ابن اقسم نے کہا کہ اگر مجھے جواب پتہ ہوگا تو میں بتا دوں گا، ورنہ میں آپ سے
استفادہ حاصل کروں گا۔ یہ امام ہوتا ہے، اور امام نے سوال بھی کیا اور جواب بھی اس کا بتا دیا دربار میں کہ دیکھو، امام چاہے کم سن ہو یا جوان ہو، ہر حال میں علم لدنی جانتے ہیں، علم لدنی لے کر آئے ہیں، اور یقیناً یہ جو آیت ہے وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ کے مصداق ہیں۔ اور یہی بات تھی کہ ایک امام کا چاہنے والا اپنے ساتھی کے ساتھ آتا ہے، چونکہ یہ دونوں کوئی سفر کرنے کے لیے نکلے تھے، اور پھر ارادہ کیا کہ یہ چاہنے والے نے کہا کہ امام سے رخصت ہوتے ہوئے جاتے ہیں، اور امام کی خدمت میں آیا تو امام محمد تقی علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وعلی محمد نے فرمایا کہ بہتر ہے کہ آج کا سفر ترک کر دو۔ تو دیکھیے، جہاں معرفت ہوتی ہے، جہاں امام کے چاہنے والے حقیقی وہی ہوتے ہیں جو معرفت امام رکھتے ہیں اور حکم امام پر عمل کرتے ہیں، کیونکہ امام نے فرمایا تو فوری اس نے ارادہ کر لیا کہ سفر ترک کر دیا جائے۔ لیکن اس کا جو ساتھی تھا اس نے کہا کہ بھائی میں تو سامان باندھ چکا ہوں اور سب کچھ باہر رکھ چکا ہوں، تو مناسب یہ ہے کہ میں جاتا ہوں سفر پر، اور وہ سفر پر چل پڑا۔ لیکن ایک ایسی وادی میں پہنچا جہاں وہ وادی میں پہنچ کر رکا ہی تھا کہ ایسا سیلاب آیا کہ اس سیلاب میں وہ بھی غرق ہو گیا، اور جتنے لوگ وہاں پر تھے۔ دیکھیے، یہی بات ہے، اگر امام کی بات پر عمل کر لیا ہوتا تو پھر زندگی نہیں جاتی۔ یہی بتانا ہے کہ اگر معرفت حاصل ہو تو یقیناً امام کے اقوال پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ آج کے دور میں بھی ہمیں بھی معرفت امام حاصل کرنا ہے تاکہ ہم اقوال معصومین پر عمل کر سکیں، اور جب اقوال معصومین پر عمل ہوگا تو یقیناً ہماری مودت میں اضافہ ہوگا، جہاں مودت میں اضافہ ہوگا تو پھر معرفت میں بھی اضافہ ہوگا۔ ایک صلوات بھیجیے محمد وعلی اللہم صلی علی محمد۔ اور پھر امام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ ہر کسی کو نعمت اتنی دیتا ہے، اس اللہ کا ارادہ نعمت دینے کا ہوتا ہے، لیکن انسان جب کوئی مستحقین کو بھلا دیتا ہے تو یقیناً وہ نعمتیں چلی جاتی ہیں، تو انسان اپنے سے نعمتوں کو کھو دیتا ہے۔ امام بتا رہے ہیں کہ اگر اللہ تمہیں نعمتوں سے نواز رہا ہے تو تم اگر اسے باقی رکھنا چاہتے ہو تو یقیناً مستحقین کی مدد کرو، انہیں بھلاؤ نہیں۔ اور امام نے ارشاد فرمایا کہ انسان کی خوبی تبھی پتہ چلتی ہے، تمام خوبیوں کا مرکز جو ہے وہ اس کی زبان ہے۔ امام نے بتا دیا کہ جو زبان کا اچھا ہوگا، زبان کا شیریں سخن ہوگا اور میٹھی زبان بولے گا، اچھی بات کرے گا، یقیناً وہی سب سے بڑی خوبی ہے۔ اور یہی بات ہے کہ جب اگر زبان اچھی ہو تو سامنے والا بھی آپ سے بہت اچھی بات کرے گا۔ اگر کوئی بدمزاج بھی ہے سامنے، آپ کی گفتگو دیکھ کر یقیناً وہ بھی مجبور ہو جائے گا کہ آپ سے اچھی بات کرے۔ اور امام نے فرمایا کہ ظلم کرنے والا، ظلم کا ساتھ دینے والا اور ظلم کو، جو ظالم کے فعل کو سراہنے والا، یہ سب کا مقام ایک ہے، یعنی کہ ایک ہی درجے پر رہنے والے ہیں یہ سب۔
تو جان لیجئے کہ یزید ملعون جس نے ظلم کیا امام حسین پر، شہدائے کربلا پر، اور یزید کا جنہوں نے بھی ساتھ دیا ظلم میں، اور جو آج یزید کو رضی اللہ کہتے ہیں، یہ سب ایک درجے پر رہنے والے ہیں۔ وہ جہنم کا کون سا طبقہ ہوگا وہ تو اللہ ہی جانتا ہے یقیناً۔ اور پھر یہ چیز امام جو فرماتے ہیں وہ تا قیامت یقیناً وہ کے لوگوں کے لیے ہوتی ہے، اور امام یہی بتا رہے ہیں کہ کسی پر ظلم نہیں کرنا چاہیے، اور اگر کوئی ظلم کر رہا ہے کسی پر تو اس کا ساتھ نہیں دینا چاہیے، اور اگر کوئی ظلم ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں تو اسے سراہنا نہیں چاہیے، کیونکہ ان سب کا مقام ایک ہے۔ اور پھر امام نے فرمایا کہ دیکھو زندگی میں کسی کو تکلیف مت پہنچاؤ، یتیموں کا خاص خیال رکھو۔ اور پھر امام نے بتایا کہ 3 چیزیں اللہ کو بہت پسند ہیں: استغفار، اور نرمی مزاج میں، اور پھر امام نے فرمایا کہ جہاں انسان نرمی ہوتی ہے انسان میں، یقیناً وہ اللہ کو پسند ہے، اور اللہ کو استغفار بہت پسند ہے۔ استغفار کرنا چاہیے، کیونکہ مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کے پاس بھی کئی شخص آئے، اور ہر شخص کا الگ پرابلم تھا، الگ مشکل تھی، لیکن امام نے فرمایا استغفار کرو، استغفار کرو، استغفار کرو۔ اور نوے امام نے بھی فرمایا کہ اللہ کو استغفار بہت پسند ہے۔ اور تیسری چیز جو اللہ کو پسند ہے وہ ہے صدقہ، صدقہ دینا بہت پسند ہے۔ اور پھر امام نے فرمایا کہ جب اللہ نعمت عطا کرتا ہے تو یقیناً وہ مستحقین کا خیال کرنا چاہیے۔ اور آج کا دور تو بہت آپ جانتے ہیں ایک ایسا دور چل رہا ہے جہاں کئی بیمار ہیں لوگ، تو کئی پریشان ہیں، کئی لوگوں کی نوکریاں چلی گئی ہیں۔ ایسے میں یقیناً اللہ نے جنہیں دولت دی ہے ان کا فرض ہے کہ وہ مستحقین کا خیال کریں، بیمار لوگوں کے لیے ان کی دوا کا بندوبست کریں، اور یقیناً یہ سب رائے گا نہیں جائے گی، بلکہ آپ کی نعمتوں میں اضافہ ہوگا، کیونکہ یہ امام نے فرمایا ہے۔ ہاں لیکن عزادارو، دنیا نے امام کی معرفت حاصل نہیں کی، اور یہی بات تھی کہ امام کو زہر دے دیا گیا، جس طرح سے امام حسن کو زہر دیا گیا، اور امام حسن کی زوجہ نے جادہ نے زہر دیا تھا تو امام تڑپنے لگے تھے، اور امام کے جگر کے 72 ٹکڑے ہوئے۔ لیکن عزادارو، جہاں امام محمد تقی علیہ السلام کا سن 25 برس کا سن ہے، 220 ہجری میں امام کو امام کی زوجہ کے ذریعے معتصم باللہ نے زہر دلوا دیا۔ ہاں عزادارو، اس ملونہ نے
امام کو زہر دے دیا، امام تڑپنے لگے، فرش کو ہٹا دیا اور امام تڑپ رہے ہیں۔ ایسے میں آپ جانتے ہیں کہ جوانی کے عالم میں زہر کا اثر زیادہ ہوتا ہے۔ امام تڑپتے رہے۔ عزادارو 10ویں امام کم سنی کے عالم میں آئے، یقیناً غسل ہوا، کفن پہنایا گیا، جنازہ بھی اٹھا، 10ویں امام کو پرسہ بھی دیا گیا۔ لیکن میں کہوں مولا ذرا کربلا میں آئیے، ذرا دیکھیے امام حسین، کربلا کی خاک اور 11ویں محرم امام زین العابدین علیہ السلام کھڑے ہوئے ہیں، دیکھ رہے ہیں اپنے بابا کے لاشے کو، سر موجود نہیں ہے، سر نوک نیزہ پر ہے۔ ایسے میں شہزادی زینب نے دیکھا کہ چوتھے امام کی روح پرواز کیا جا، اونٹ سے گرایا، کہا بیٹا کیا عالم ہے؟ تو کہ فرمایا کہ پھوپھی اماں میرے بابا کا لاشا جلتی زمین پر پڑا ہوا ہے۔ عزادارو 10ویں امام کو پرسہ تو ملا، لیکن ہائے شہزادی سکینہ، پرسہ یوں ملا کہ تماچے لگائے گئے، کان سے بندے کھینچ لیے گئے، کہ تماچے لگاتے گئے، نہیں معلوم کہ کتنے تماچے لگے شہزادی سکینہ کو۔ سلام الذین ظلموا ایام منقلب ینقلبون الا لعنۃ اللہ علی قوم الظالمین۔ یا امام زمانہ اس پرسے کو قبول فرمائیے، شہزادی کونین اس پرسے کو قبول فرمائیے۔ امام پروردگار جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ اور عاجلہ عطا فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم کو ناصرین میں شمار فرما، ماتم حسین